ریل گاڑی رائے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو وہاں جماعتیں ادھر ادھر جا رہی، بوڑھے حضرات سر پر بستر اٹھا رکھے مرکز کی طرف جا رہے تو حضرت فرمانے لگے میں ریل گاڑی کے ڈبہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھتا ہی رہا، یا اللہ تیرے یہ مقبول بندے جا رہے ہیں، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شیخ ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ مجھے پہلے شک تھا کہ حق راستہ کون سا ہے، تو فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ رائے مرکز میں گیا اور میری تشکیل سوات کے علاقہ میں ہوئی تو وہاں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خواب میں بتلایا گیا کہ جس راستے پر نکلے ہو یہ برحق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک عرصہ تک یہ فضا رہی کہ یہاں پر ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دن بھر کی ضرورت اور روزی کا بندوبست کر دیا۔ قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر اس بھائی کے پاس کوئی سودا خریدنے کے لیے آتا تو یہ گاہک کو خود کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت میری روزی کا بندوبست کر دیا ہے، قریب میرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے نہیں آیا، آپ ان سے جا کے سودا خرید لیں۔ یعنی یہ محبت کی فضا تھی، مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ جیل میں قیدیوں کے معائنہ کے لیے گئے، وہاں ایک بیرک میں گئے، دیکھا کہ جیل کے قیدیوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، سر پر کسی نے پگڑی پہن رکھی ہے، کسی نے ٹوپی پہن رکھی ہے، ہاتھ میں تسبیح اور سب اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور فرمانے لگے یہ تو جیل نہیں، یہ تو کوئی خانقاہ لگتی ہے۔ جیل کے انچارج نے بتلایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس بیرک میں جتنے قیدی ہیں یہ سب سزائے موت کے قیدی ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ میری فلان تاریخ کو سزائے موت ہے، اب یہ موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ والے ایک ایک عمل سے راہ پکڑتے ہیں، فرمانے لگے کہ ایک ہے موت کا علم اور ایک ہے موت کا یقین۔ علم اور یقین میں یہ فرق ہے۔ فرمایا کہ علم تو بچے بچے کو ہے کہ موت آنی ہے، فرمایا ان کو یقین ہو چکا ہے کہ فلان تاریخ کو موت آنی ہے، اب کس طرح موت کی تیاری کریں؟ فرمانے لگے ہمیں آخرت کی بھی تیاری اسی یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، آخرت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ میاں کو خوش کرنا کون سا مشکل کام ہے، امریکہ پہنچنا مشکل ہے، عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں، سب کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہا عرش پر پہنچ گئے، الحمدللہ کہا عرش پر پہنچ گئے، اللہ اکبر کہا عرش پر پہنچ گئے، نماز پڑھ لی عرش پر پہنچ گئے، روزہ رکھ لیا عرش پر پہنچ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی عرش پر پہنچ گئے۔ یہ اپنے بزرگوں کا دین کی بات سننے کے لیے محبت سے بیٹھنا، ایک ایک قدم اٹھانا، یہ قدم اٹھانا فرش پر نہیں عرش پر ہے۔ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، پاکیزہ کلمے ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ہر نیک کلمہ ہر نیک بول یہ فرش کا نہیں عرش کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے، موت کے بعد ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں خرچ کریں کہ مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے۔ فرمایا یہ نہیں مل سکتا جو اللہ میاں نے یہاں نصیب فرما رکھا ہے، یہاں ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا، اپنے قرب میں آگے بڑھنے کا، اپنی رضا اور خوشنودی میں آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فرما رکھا ہے، یہ بعد میں نہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جنت میں خوشی ہوگی، اگر افسوس ہوگا تو اس سانس اور اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزری ہوگی کہ کاش اس میں بھی اللہ میاں کو اور خوش کر لیتا اور راضی کر لیتا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنا دنیا ہے، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ دنیا ہے۔ مولانا روم رحم اللہ فرماتے ہیں دنیا چیز از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں سندھ میں تھا،
وہاں پر ہمارے ایک بزرگ کے والد صاحب فرمانے لگے اس زمانہ میں جو افسر رشوت نہ لے اسے اللہ کا بڑی سمجھو۔ ارشاد فرمایا کہ لاہور کے ایک مدرسہ میں طلباء کے امتحانی نتائج تھے، قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا امتحان تھا، اور ہمارے نیک اساتذہ کرام نے قرآن پاک کی یہ آیت لکھ کر بھیج دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ مومنین سے کہہ دیں، آپ مومنین کو فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ طلباء نے بہترین ترجمہ لکھ دیا اور تشریح بھی بہترین لکھ دی۔ ہمارے نیک اساتذہ کرام نے ظاہر کو دیکھ کر پاس بھی کر دیا۔ ایک بھائی کہنے لگے عرش پہ یہ نمبر تب لگیں گے جب راستے میں نظریں جھک جائیں گی۔ یہاں کے امتحان میں تو آپ پاس ہو گئے، لیکن آخرت کے امتحان میں آپ تب پاس ہوں گے جب راستے میں نظریں جھک جائیں گی۔ ارشاد فرمایا کہ میں برطانیہ کے سفر لندن میں تھا، راستہ میں جا رہا تھا، وہاں ایک صاحب کو دیکھا اینک اتار کر چل رہے تھے، حالانکہ اینک اتارنے کا حکم نہیں، نظر جھکانے کا حکم ہے۔ کہنے لگے مجھے جتنا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بغیر اینک کے نظر آتا ہے، میں نے یہاں اینک اتار رکھی ہے کیونکہ دائیں بائیں بے پردگی کا ماحول ہے، کہیں اچانک بھی نظر پڑے مجھے شکل و صورت صاف نظر نہ آئے، کیونکہ بیٹی چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو ہے تو بیٹی۔ یہ ہے حیا والا جذبہ جو مسلمان کو عرش تک پہنچاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال آنا بندے کے اختیار میں نہیں، غیر اختیاری چیز ہے، ہاں اس کے تقاضے پہ عمل نہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے خیالات، گناہوں کے جھونکے یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں۔ پہلوان کی پہلوانی کا پتہ کھاڑے میں لگتا ہے، کھاڑے میں ایک کشتی جیت لے خوشی سے پھولے نہیں سماتا، حالانکہ اس میں جو انعام ملتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ میں ایک گھر میں گیا، وہاں پر کوئی کپ رکھے ہوئے، کہنے لگے کہ ہم نے انعام میں جیتا ہے، حالانکہ ان میں نہ کوئی چائے پی سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے، بالکل فارغ رکھے ہوئے۔ یعنی دنیا کے انعام کی یہ حقیقت ہے، اور آخرت کا انعام کیا ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا انعام ملے گا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مشکات شریف میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں اعمال نامہ کی آدھی ترازو بھر جاتی ہے، اور الحمدللہ کہیں تو اعمال نامہ کی پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے۔ ترازو کتنی بڑی کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس میں چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے نام کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا، پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر گئی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پردے کتنے بڑے باریک ہیں۔ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، دیکھنے میں تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، اتنا بہترین سٹور بنا رکھا ہے، دیکھنے میں مٹی کے ڈوروں میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں چھپا رکھی ہیں۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزیاں رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل پھول رکھیں الگ برتن میں، لیکن اللہ میاں کا برتن اتنا بہترین کہ اس مٹی کے برتن میں آپ کے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، دین کی بات محبت سے سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اس زمانہ کی ہوشیاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچا دے۔ ارشاد فرمایا کہ ٹیلی ویژن میں بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں نہ دیکھا کریں، بڑے ایمان کو ہلا دینے والے جملے کہہ جاتے ہیں۔ ہمارے لاہور میں بھائی عارف صاحب وہ اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنایا، فرمانے لگے کہ میری والدہ فرمانے لگی کہ او پتر جڑے راہ نہیں چلنا ان ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے۔
اے بیٹا جس راستے پر چلنا نہیں اسے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ یہ سکول میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بعض دفعہ تعلیم کے روپ میں بچوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں برطانیہ کے سفر لندن میں تھا، وہاں ظہر کی نماز کے بعد ابو بکر مسجد میں کوئی ٹوٹی پھوٹی بات تھی، بیان کے بعد بزرگ مل رہے، ایک چھوٹا بچہ ملا، بمشکل 11-12 سال عمر ہوگی۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگے کہ یہ بچہ 4 سال ہو گئے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول ہے، اندھیرے کا ماحول ہے، لیکن یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے ایسے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ایک ہال میں وہاں پر 9 مسلم حضرات کو جمع کیا گیا، بعض ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، بعض سکھ سے مسلمان ہوئے۔ وہاں ایک تربیتی نشست تھی، وہاں ایک بھائی نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرمانے لگے غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان بہترین مسلمان بن جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں سندھ میں تھا، وہاں پر ہمارے بزرگ حضرت مولانا حبیب الرحمان سومرو صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرمانے لگے محمد بن قاسم رحمہ اللہ یہاں سندھ میں آئے، ہندو جو اپنے مندر میں عبادت وغیرہ کرتے تھے ان کو کچھ نہیں کہا، بڑی نرمی سے محبت سے اخلاق سے پیش آئے۔ فرمایا کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے۔ دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، مسلمان کے کردار سے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، نبی قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں مدعی نبوت پیدا ہو گیا تھا، ان میں سے ایک مسلمہ کذاب بھی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے پردہ فرما ہوئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ حالات سے گھبرانا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی، حالات سے نہ گھبرانا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ بڑے فتنے کھڑے ہوئے لیکن تمام فتنوں کا بڑی جرت اور حکمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان میں سے ایک مسلمہ کذاب کا فتنہ بھی تھا، اس کی سرکوبی کے لیے کئی لشکر روانہ کیے۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا، انہوں نے جا کر قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ میں اس یمامہ کے میدان کی زیارت کروں تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی۔ ایک مرتبہ حج کے مبارک سفر میں مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی میرا ریاض شہر جانا ہوا۔ یہ سعودی عرب کا شہر ہے، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک طرف بیر معونہ ہے، یہ بھی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں 70 قراء صحابہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہگار کو سعادت بخشی۔ صحابہ کرام کی قبور مبارکہ جا کر اصال ثواب کیا۔ ہم جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا۔ سب یہی آرام فرما ہے۔ مسلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 شہید ہوئے، 13 میدان بدر میں اور ایک زخمی ہوئے اور راستہ میں شہید ہو گئے۔ 700 صحابہ کرام حافظ قرآن اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغی جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے ایک عجیب بات بتلائی۔ فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے تو کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ اور ان
ان کے کفن بھی تر و تازہ تھے جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے۔ دائیں بائیں نہ ہوں، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ اللہ